اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آئندہ عرض کروں گا، تو آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلے کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دو تین چیزوں کی خاص طور پر پرہیز کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلا میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے حلال کھانا کھانا ہے، آپ نے ہاتھ سے پکا کر کھائیں تو سب سے افضل ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں پکا سکتے تو گھر ہی کا کھانا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا شروع کرنا ہے، اس جگہ کو پاک صاف کر لینا ہے۔ اس جگہ پر پھر کسی کا آنا جانا بالکل نہ ہو۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے آپ نے، اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو پہلے آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد خصوصاً وہ کاٹن کے کپڑے ہوں۔ عطر گلاب کا استعمال کرنا ہے۔ غسل کے بعد نئے کپڑے عمل کے لیے الگ رکھنے ہیں۔ آپ نے وہ کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اعراف کی آیت 7 بار اور 7 بار سلام پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر رجال الغائب کے دائرہ کے مطابق، جس سمت رجال الغائب کا دائرہ میں آپ ملاحظہ کریں، جمعرات ہو نوچندی تو سب سے افضل ہے، تو آپ نے جمعرات کے سمت کو دیکھنا ہے اور چاند کی تاریخ کا دیکھنا ہے کہ آج 4 تاریخ ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو اس جانب آپ نے منہ کر کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے 11 مرتبہ وہ سلام پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے شروع کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اگر آپ نے 40 دن کا چلا پڑھنا ہے تو آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کم وقت میں اس کو پڑھنا ہے تو آپ اس طرح کریں، 5000 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو یہ آپ کی زکوٰۃ 1.25 لاکھ جو ہے یہ 25 دن میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے 11 دن پڑھنا ہے 1.25 لاکھ، تو پھر آپ نے 3125 کو 11 سے ضرب دینا ہے،
تو جو تعداد ہو اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 1.25 کو 11 پہ تقسیم کر لینا ہے، تو جو تعداد حاصل ہو اس کو آپ نے ایک رات میں پڑھنا ہے۔ تو جو تعداد ہے 11 دن میں 1.25 کی وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، تو یہ آپ کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب آپ یہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن گئے۔ اگر آپ نے جلالی جمالی پرہیز کیا تو پھر کیا کہنا، نورن علی نور۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ نے 11 دن کا چلہ پڑھ لیا تب بھی، 21 دن کا چلہ پڑھ لیا تب بھی، 25 دن کا پڑھ لیا تب بھی، یا 40 دن کا چلہ پڑھ لیا تب بھی، آپ کو فوائد وہی حاصل ہو جائیں گے۔ جو 40 دن والا چلہ ہے اس میں بھی اتنی ہی پاور ہے، 25 دن میں بھی اتنی پاور ہے، 21 دن میں بھی اتنی پاور ہے، 11 دن میں بھی اتنی ہی پاور ہے، مگر پرہیز جلالی جمالی کیا جائے۔ اگر جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ آپ نے مثال کے طور پہ 11 دن کا چلہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ 1111 مرتبہ اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے، چاہے عشاء کی نماز کے بعد آپ رکھ لیں، چاہے تہجد کے بعد یا فجر کے بعد، ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ اب آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ 1100 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ جس کام کے لیے بھی آپ ارادہ کریں گے، رات کو پڑھ کے آپ سو جائیں گے تو صبح کو وہ کام ہو جایا کرے گا۔ تو بالفرض ایک مثال کے طور پہ اگر کسی سے آپ نے کوئی مطلب لینا ہے، کوئی آپ کی نے کوئی چیز ضرورت کے لیے حاصل کرنی ہے، تو وہ آدمی سخت دل ہے، بالکل وہ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ تصور کے ساتھ رات جب آپ نے 1100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کا تصور کر کے اس کے چہرے پر پھونک مار دینا ہے۔ تو جب آپ صبح جائیں گے اس سے سلام کریں گے، پھر اس سے اپنی وہ حاجت بیان کریں گے تو وہ آپ کو خالی نہیں بھیجے گا، 1000% وہ خالی نہیں بھیجے گا۔ اگر کسی کا رشتہ بند ہے تو رشتے کے لیے پڑھیں گے تو رشتہ حاصل ہو جائے گا، جس جگہ آپ چاہتے ہیں وہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہوا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے اس معاملے میں، تو آپ نے صرف رات کو جو 1100 مرتبہ آپ نے اپنے عمل کو پڑھنا ہے معمول کے مطابق، تو اسی میں ہی آپ نے دعا کرنی آخر پہ۔ نئی تعداد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1100 مرتبہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ عمل قبضہ میں رہے، مگر جائز کام ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ جب بھی آپ ناجائز کام کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ آپ ناجائز کا ارادہ کریں گے تو آپ عظیم تر نقصان اٹھائیں گے۔ اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کسی کا نقصان نہ کرو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت صاحب مجھے کوئی تعویذ دو فلاں عورت کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس پہ بالکل آپ نے عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ تنگ دست ہیں، تو آپ نے تنگ دستی کے لیے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، میں تنگ دست ہوں، میں پریشان حال ہوں، یا مجھے ملازمت نہیں مل رہی، تو اس لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ 1-2 دن آپ کریں گے تو آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئندہ انشاءاللہ اس کے میں فوائد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے ہمارے سروں پہ بال نہیں ہیں۔ اگر بالفرض دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں
اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو یہ کلمے ختم ہو جائیں گے، سمندر والی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اس اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے فوائد ہیں کہ میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہی وہ اسم تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہی وہ اسم تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے زندگی دی تو میں آئندہ آپ کو اس کے فضائل کے بارے میں آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔